نہیں یہ نہیں کرتا، اس کو آپ نا ذرا سختی نہیں کرنی ہے، پیار سے اس کو نہ مارنا اس کو، کیونکہ جب شدت آتی ہے مریض میں، علاج ویسے بھی جب شروع ہوتا ہے نا صحیح، جب اللہ تعالیٰ کرے ہم صحیح کرتے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو شدت آتی مریض میں، پھر آپ لوگ نا وہ منہ سے بھی کوئی غلط بات نکلوائے گی وہ چیز، تاکہ آپ لوگ اس پر تشدد کریں، مریض پر تشدد نہیں کرنا چاہیے، بالکل اس کو پیار سے سمجھائیں، تنگ کرے ہاں آگ سے دور رکھیں اس کو، کوئی ایسا جیسے چھری چاقو ہوتا ہے اس چیز سے چھت پہ نہ جائے، باہر اکیلے نہ تالا لگائیں اس کو، کیونکہ وہ پھر ایسا ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں جو ہیں پھر آدمی کو جب جن شیطان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اب اس کا علاج صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ یا جن مرتا ہے یا انسان مرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں، یعنی کہ کئی لوگ آپ گاڑی کے آگے اس کو نہیں پتہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، چھت سے چھلانگ لگائے گا، کنویں میں چھلانگ لگائے گا، ہم لوگ تو فتویٰ جھڑ دیتے ہیں نا کہ خود کشی نے کر لی، بعض لوگ بیچارے بغیر کسی وجہ سے ہی اپنے آپ کو ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مریض پر تو ایک تو سختی نہ کرو، دوسرا یہ اس کا ذرا خیال تھوڑے دن آپ کو کرنا پڑے گا، اللہ ابل تو کسی کو یہ تکلیفیں نہ لگائے، جب یہ کسی کو تکلیف لگ جاتی ہے پھر یاد رکھیں یہ بہت بڑی اس خاندان کے لیے، اس گھر کے لیے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک سے دوسرا، دوسرے کو تیسرا، پھر ساری جو بدماش ہوتے ہیں نا بنے ہوئے دنیا میں، پھر سب کی نکل جاتی ہے بدماشی، پھر سب اس کے آگے بیٹھ کے نا وہ کیا کہتے ہیں اوپر نیچے کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے معافیاں مانگتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے، اور اتنا ڈریں اگر جتنا جنات سے ڈرتے ہیں، شیاطین سے ڈرتے ہیں، کیمروں سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر اللہ سے ڈریں تو یہ ہمارے سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ جو جن تھے نا، جن یہ انسانوں سے ڈرتے تھے، انسانوں نے ان کو سر پہ چڑھا دیا، یہ قرآن ہے، سورہ جن کے اندر ہے، سر پہ ایسے چڑھا دیا کہ ہم نے ان کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا، پھر ایسے لوگ ہمارے اوپر ہمارے عمل کی وجہ سے مسلط ہو گئے کہ جو ہمیں جنوں سے ڈراتے ہیں، تکساں تینوں میں تو تکین تڑے نال کرنا کہ میں ایسا کرتے ہیں نا، پھر وہ شیطان سنتا ہوتا ہے، وہ جو جن ہوتا ہے نا، جن ہمیں نظر تو نہیں آتے، اب دیکھنا ایک آدمی کہتا ہے میں جانا نا پیر کو لوں، بس وہ تھاپڑی ماردا ہے تو پھیرا لگ جاندہ ہے، اللہ اس تو پہلے کئی باری پکڑی گئی یہ چرس، جس دن دی سرکار دعا کر دیں کسٹم والے نہیں ہو جاندے، ہے نا، ایسا ہے نا، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ شیطان جو اس پیر کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ کرتا ہے تاکہ اس کا ایمان اللہ پر نہ رہے، مجھ پر رہے، وہ اس کا کام کرے گا، چاہے وہ کوئی کام ہوگا وہ اس کا کرے گا تاکہ اس کو اللہ سے دور کرنا ہے، یعنی کہ یہ اس کے یقین آ جائے کہ یہ سب کچھ کرے۔ بعد لوگ کہتے ہیں نہیں، نعوذ باللہ، ایک مجھے کسی نے کلپ بھیجا، وہ خبیث قوال کہتا ہے کہ اس رب دی کی ضرورت ہے جڑا پردے چ بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، کہتا ہے جی میرا رب ہے بیٹھا ہے، بابا بیٹھا ہوا ایسے کانپ رہا ہے، لمبے لمبے اس کے بال ہیں، جوئیں گندگی اس کو صاف نظر آ رہی، اس نے کبھی زندگی میں آیا نہیں، وہ قوالی میں دیکھ کتنے کفریہ لفظ ہیں یہ، کہنا جن جڑے رب اس نو مندے نے وہ تے پردے چ بیٹھا ہے، میرا رب تے سامنے بیٹھا ہے۔ پھر شیاطین ایسے لفظ بولنے سے، ایسے عقیدہ رکھنے سے پھر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو حرام حلال جو بھی ہوگا ان کے کام، تاکہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ میرا کام یہ اللہ نہیں کر سکتا، اس نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اس کو مشرک بندہ بن جاتا ہے جب غیر اللہ کے اوپر یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے،
صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے آج ہمیں تانا دیا ہے کہ تم بھی تو شرک کرتے ہو. تو ہم نے بولا ہم تو شرک نہیں کرتے. ان بار تم یہ نہیں کہتے ہو انشاءاللہ انشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں یا رسول اللہ ہم یہ تو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. یہ کہا کرو انشاءاللہ, یہ نہ کہا کرو کہ انشاء محمد, یعنی کہ جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے نا. یہ صاف بات ہے. عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے یہی بات ہمارے لیے کافی ہے. تو ہمارے نزدیک تو ایک دھاگے پر آ جاتا ہے ہمارا ایمان. دھاگا باندھا جس دن جو دھاگا باندھا کام ہی ہو گیا نا, گلے چ توید رکھا دکانداری شروع ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی تو عقیدہ خراب کرنے والی چیز ہے. شیطان سے بچنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. کچھ بھی نہ آئے, بالکل ان پڑھ ہے, وہ صرف بسم اللہ پڑھے, اللہ اس کو محفوظ کر دے گا. اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گا, خالی وہ بسم اللہ پڑھے. آپ فرمایا جس دروازے پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس دروازے کے اندر سے شیاطین کا دخول نہیں ہو سکتا. خالی بسم اللہ. جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے, خالی بسم اللہ, وہ کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے اس کے گھر کے جنات شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں چلو اٹھو یار, نہ اتنے کھانو نہ سونو, صرف کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی. جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں. دوسری حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد کلی کی جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہم جا کر در دعائیں دعا کرے جی اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. آیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو نا خیر کیسے ہوتی ہے, وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے. ہوں ذرا نماز پڑھ کے وضو کیتا ہے کہ لوڑے کھانے دی. آپ نے فرمایا اپنے برتن میں ڈھانپ کے رکھا کرو, اپنے کھانوں کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھو. فرمایا نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کھانے کے بعد اپنے برتن کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا کرو, اس میں کوئی ذرہ بھی نہ چھوڑو. صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے برتن کو اس طرح صاف کرتے ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں. ہم نے تو فیشن بنایا ہوا ہے, لازمی کہیں جائیں گے یا اپنے گھر میں تھوڑا بہت چھوڑ دیں گے, بوتل چھوڑ دیں گے. جو اگر ساری پیے تو اس کو مذاق اڑاتے ہیں, نچوڑو نچوڑ اس نو چھوڑ بدبخت. یہ اشعار اسلام ہے, یہ نبی کی بات ہے. آپ نے فرمایا انگلیاں چاٹ لیا کرو کھانے کے بعد. آج در کے ایسی بیماریاں لیے گھوم رہے ہو کہ کوئی نہ ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے نہ کسی طبیب کو ہی نہیں پتہ چلتا. جدید ترین مشینیں آ رہی ہیں, جدید ترین ہاسپٹل بن رہے ہیں, ہاں جی پیسے لگ رہے ہیں, بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ خیر ہے نا؟ خیر کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے, دعوے کرنے میں نہیں ہے. انگوٹھے چومنے سے, ناچنے سے, دھمالیں ڈالنے سے, قوالیاں ڈی کرنے سے نہیں ہوتا, عمل کرنے سے ہوتا ہے سارا کچھ. آج نہ میں بچے کو دیتا ہوں, نہ بچے کی تربیت تو میری گود میں ہونی چاہیے. بچے کو کھانے کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو بسم اللہ بھی کہنا ہے کہ نہیں. وہ الٹے ہاتھ سے پکڑے یا سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سیدھا اور الٹے ہاتھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے شیطان کام کرتا ہے, سیدھے ہاتھ سے کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا, اس نے آتے ہی یا اس میں الٹے ہاتھ سے کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی آتی ہے, وہ پکڑتی ہے, وہ بھی الٹے ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھوں میں میں نے شیطان کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اب یہ باتیں سمجھنے والی ہے. ہم نے سمجھی کیا ہے, سمجھا ہم نے کیا ہے؟ لڑنا جھگڑنا, تنقید, فضول بکواس, کسی کو دیکھتا اس پر ایسی تنقید کر دی اگر جلس آیا تو. یہ کیا کوئی انسانیت ہے؟ یہ عمل ہیں چھوٹے چھوٹے تمہیں لگتے ہیں, یہ دیکھو کس بڑے کی بات ہے. بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں, وہ رحمت العالمین ہے. یہ باتیں بچے کو جب کوئی دو کھانا دو, اس کو وہ الٹا ہاتھ آگے کرے, اس کو نہیں سونا ہاتھ سیدھا ہاتھ. ہاں بچے کو عادت ہے الٹے ہاتھ سے, آپ اس کا بازو نکال دو, الٹا بازو اس کا نکال دو, وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے گا. یہ تربیت کون کرے گا؟ ماں کرے گی, باپ کرے گا. بچہ جیسے ہوا پکڑ لیا,
یا نہ اس کو بسم اللہ سکھانی ہے۔ آپ نے فرمایا گھروں میں نماز، گھروں میں نوافل پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے گھروں میں قرآن نوافل پڑھا کرو، قبرستانوں میں جا کر قرآن نہ پڑھا کرو، گھروں میں پڑھا کرو، تاکہ تمہاری اولادوں کو پتہ چلے یہ کچھ کر رہا ہے، میرا باپ، میری ماں کر رہی ہے۔ نفل مسجد کی نسبت گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔